بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پر حضرت امام علی علیہ السلام کے بے شمار احسانات ہیں۔ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اسلام کی قسمت بیدار کر دی اور اپنی جان جوخم میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک غار میں 3 دن تک کھانا پہنچاتے رہے۔ جنگ بدر میں جب مسلمان 313 اور کفار مکہ بے شمار تھے، تب امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ احد میں جب مسلمان رسول اللہ کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، تب محافظ رسول امام علی علیہ السلام نے حفاظت رسول کی اور اسلام کی عزت محفوظ کر لی۔ جب احد کے بعد کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ اور بھڑکی تو عمر بن عبدود جیسے بہادروں کو لے کر آئے۔ جب رسول اللہ اپنے تمام صحابہ کو عمر بن عبدود کے مقابلے کے لیے بلاتے رہے تو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی مقابلے کا جواب نہ دیا، اور جنگ خندق بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام کو فتح ہوئی۔ خیبر میں حارث اور مرحب کا مقابلہ کیا، در خیبر کو اکھاڑا اور قلعہ خیبر فتح کر کے اسلام پر ایک اور احسان کر دیا۔ لیکن امام علیہ السلام کا اسلام پر سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ شہادت رسول اللہ کے بعد جان لیوا حالات میں بھی آپ نے تلوار نہ اٹھائی، ورنہ اسلام منزل اول پر ہی ختم ہو جاتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام دنیا سے حد درجہ بیزار تھے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا، جا میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔ ایک دن امام علی علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ اے جابر، کیا تمہاری یہ ٹھنڈی سانسیں دنیا کے لیے ہیں؟ جابر نے عرض کیا، مولا ایسا ہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو جابر، انسان کی زندگی کا دار و مدار ان 7 چیزوں پر ہے، اور یہی وہ 7 چیزیں ہیں جن پر لذتوں کا خاتمہ ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، لذت والی چیزیں، سواری والی چیزیں، سونگھنے والی چیزیں اور سننے والی چیزیں۔ فرمایا، اے جابر، ان کی حقیقتوں پر غور کرو۔ کھانے میں بہترین چیز شہد ہے اور یہ مکھی کا تھوک ہوتا ہے۔ پینے میں بہترین چیز پانی ہے اور یہ زمین پر مارا مارا پھرتا ہے۔ اور پہننے کے لیے بہترین چیز ریشم ہے اور یہ کیڑے کا تھوک ہوتا ہے۔ اور بہترین منکوحات عورت ہے، بہترین سواری گھوڑا ہے جو قتل و قتال کا مرکز ہے، اور بہترین سونگھنے کی چیز مشک ہے اور یہ ایک جانور کے ناف کا سوکھا ہوا خون ہوتا ہے، اور سننے کے لیے بہترین چیز گانا ہے جو انتہائی گناہ ہے۔ اے جابر، ایسی چیزوں کے لیے عاقل کیوں ٹھنڈی سانسیں لے؟ جابر کہتے ہیں کہ اس ارشاد کے بعد میرے ذہن میں کبھی دنیا کا خیال نہیں آیا۔ امام علی علیہ السلام محنت کش تھے اور مزدوری کو اچھا سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ امام علیہ السلام نے کنووں سے پانی کھینچنے کی مزدوری کی اور اجرت کے لیے 1 ڈول کے بدلے 1 خرمے کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 14 ڈول کھینچے اور اجرت لے کر سرکار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے مل کر خرمے تناول فرمائے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے مٹی کھودنے اور باغ میں پانی دینے کی مزدوری بھی کی ہے۔ ایک دن امام علی علیہ السلام نے باغ میں ساری رات پانی دینے کی مزدوری کی اور اجرت میں جو کی ایک مقدار طے ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ساری رات باغ میں پانی دے کر صبح کی اور جو حاصل کر کے گھر تشریف لائے، جو سیدہ فاطمہ کے حوالے کر دی۔ انہوں نے جو کے 3 حصے کر دیے اور 3 دن کے لیے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک حصے کو پیس کر شام کے لیے روٹیاں تیار کیں۔ اتنے میں دروازے پر ایک یتیم آ گیا اور اس نے مانگ لی۔ پھر دوسرے دن کی روٹیاں تیار کی گئیں، لیکن دروازے پر پھر ایک مسکین آیا اور وہ مانگ کر چلا گیا۔ پھر تیسرے دن کی روٹیاں تیار ہوئیں، لیکن ایک فقیر آیا اور وہ بھی لے گیا، اور اہل بیت تینوں دن بھوکے ہی رہے۔ اسی کے انعام میں خدا نے سورہ حل عطا نازل فرمائی۔ امام علی علیہ السلام نہایت خوش اخلاق بھی تھے۔ آپ کا چہرہ روشن اور پیشانی کشادہ رہا کرتی تھی۔
آپ علیہ السلام یتیم نواز تھے اور فقیروں میں بیٹھ کر خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ مومنوں میں اپنے آپ کو حقیر اور دشمنوں میں اپنے آپ کو باروب رکھتے تھے۔ مہمانوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے، جنگوں میں دوڑ کر شامل ہوا کرتے تھے اور مستحقوں کی امداد کیا کرتے تھے۔ جنگوں میں آپ کی آنکھیں خون کی مانند لال ہو جایا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام کی جلال کی وجہ سے ہی دشمن آپ سے ڈر جایا کرتے تھے۔ عبادات میں بے حس معلوم ہوتے تھے۔ ہر رات کو 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے۔ اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ ضروریات کی چیزیں بازار سے خود خرید کر لاتے تھے۔ اپنے لباس مبارک کو خود پیوند لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی اور رسول اللہ کی چپل خود ٹانکتے تھے اور غلام اپنی مزدوری سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی طرح کشادہ روح، ہنسنے والے اور خوش طبع تھے اور آپ علیہ السلام مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی امام علی علیہ السلام کی شان میں بے حد آیات نازل فرمائی ہیں اور حبیب خدا نے آپ علیہ السلام کی شان میں بے حد حدیثیں فرمائی ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو ایک نگینہ دیا اور مہر کن کے پاس بھیجا جو انگشتریوں کے نگینوں پر کندھا کرتا تھا اور فرمایا اس پر محمد ابن عبداللہ کندھا کروا کر لاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے اس نگینے کو کندھا کرنے والے کو دیکھ کر ارشاد رسول اللہ کے مطابق ہدایت کی۔ امام علی علیہ السلام جب شام کے وقت اس نگینے کو لینے گئے تو اس پر محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد رسول اللہ کندھا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو عبارت بتائی تھی وہ کندھا کیوں نہیں کی؟ اس شخص نے فرمایا مولا آپ اس کو رسول اللہ کے پاس لے کر جائیں، پھر جو بھی وہ ارشاد فرمائیں گے وہی ہوگا۔ رسول اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ رات گزری، صبح کے وقت وضو کرتے ہوئے رسول اللہ نے دیکھا کہ نگینے پر محمد الرسول اللہ کے نیچے علی ولی اللہ نقش ہے۔ رسول اللہ اس پر غور فرما رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جو آپ نے چاہا آپ نے لکھوایا، جو میں نے چاہا میں نے لکھوا دیا، آپ کو اس میں کیا تردد ہے؟ امیر المومنین مولائے کائنات حضرت امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا تیسرا پارٹ تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اہل بیت راہ نجات سے شہباز حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد